بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اذا سألک عبادی انی فإنی قریب۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بلند آواز سے مل کر درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین۔ معزز حاضرین، آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے اور شب برات جسے ہم کہتے ہیں یہ وہ رات ہے، اسے لیلۃ الرحمت بھی کہتے ہیں، لیلۃ السق بھی کہتے ہیں، لیلۃ المبارکہ بھی کہتے ہیں۔ آج کی رات یہ تفویض امور کی رات ہے، تفویض امور کی رات ہے، دعاؤں کی رات ہے، التجاؤں کی رات ہے، اللہ کی بارگاہ سے مانگنے کی رات ہے، گریہ و آہوزاری کرنے کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات کے اندر اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق نزول اجلال فرماتا ہے۔ یہ آسان سادے لفظوں میں آج کی رات کے بارے میں کہہ دوں، آج کی رات جنت بکنے کی رات ہے۔ آج کی رات جنت بکنے کی رات ہے۔ ہیں فیض کی تجلیاں شب کی اندھیریوں میں، ہیں فیض کی تجلیاں شب کی اندھیریوں میں، بکتا ہے رات ہی کو سودا تیری گلی میں۔ آج جنت بکنے کی رات ہے، جنت بکنے کی رات ہے۔ جنت آج بک رہی ہے، دیکھو کس کو ملتی ہے۔ اتنا پوری ذمہ داری کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، کسی کو ملے نہ ملے، جو آج درگاہ حضرت ابوالبیان پر آئے ہیں جنت لے کر جائیں گے۔ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، درگاہ حضرت ابوالبیان جیوے جیوے۔ آپ کہیں گے یہ بات ویسے ہی کر رہے ہیں آپ، نہیں ویسے نہیں کر رہا۔ جنت کس کی ہے؟ بولو کس کی؟ اللہ کی نہیں نا۔ آؤ نا قرآن سے پوچھتے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ بولو سبحان اللہ یار۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، اللہ نے خرید لیا ہے، اللہ نے
خرید لیا ہے. کیا خرید لیا ہے؟ انفسہم و اموالہم، مومنوں کا مال بھی اور ان کی جانیں بھی. یہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے. حافظ قرآن ہے نا کوئی؟ قرآن کی آیت ہی نہیں یہ. اللہ نے مومنین سے، ایمان والوں سے ان کا مال اور ان کی جانیں، خریدار کون ہوا؟ اللہ. اور کس کے بدلے میں خریدا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں اس نے مال اور جان خرید لیا ہے. یعنی مال اور جان لے لیا ہے اور اس کے بدلے میں جنت بیچ دی ہے. اور جب جنت بیچ دی جائے، چیز کو بیچ دیا جائے، تو جس کو بیچا جاتا ہے جنت اس کی ہوتی ہے. یہ قرآن ہے. اللہ نے جنت فروخت کر دی ہے، جنت بیچ دی ہے. کس کو بیچی ہے؟ ایمان والوں کو. یہ ایمان والے کون ہیں؟ یہ ایمان والے کون ہیں؟ اگر آسان لفظوں میں جاننا چاہتے ہیں کہ ایمان والے کون ہیں، جنہوں نے ہمیں ایمان دیا ہے، وہ ایمان والے ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ داتا علی اجویری ہیں، وہ خواجہ اجمیری ہیں، وہ امام ربانی مجدد الفسانی ہیں، وہ بابا فرید ہیں، وہ خواجہ سعید ہیں. آج کی رات جنت بکنے کی رات ہے. جنت، اور جنت اللہ نے دے دی ہے. کس کو؟ ایمان والوں کو. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنت، بدلے میں دی ہے، مال اور جان کے بدلے میں. دیکھو نا، آپ نے سارا دن اپنی جان اس کے حوالے نہیں کی، حوالے نہیں کی اس کے. صبح سے آئے ہوئے ہو، صبح سے، اور پھر سارا دن گزر گیا ہے، ساری رات اب بیت چکی ہے، اور رات کا آخری پہر آ چکا ہے. آج کی رات جنت بکنے کی رات ہے. اور پھر آج کی رات تفویض امور کی رات ہے. ہفتے کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ ہفتے کے 7 دن اور 7 راتیں. 7 دن اور 7 راتیں ہیں. آپ اگر احادیث کا، کتب کا مطالعہ کریں نا، تو ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں اور 7 راتیں. 7 دنوں کی شان کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، اور راتوں کی قدر و قیمت کیا ہے. 7 دنوں کے اندر ایک گھڑی آتی ہے. 7 دنوں کے اندر صرف ایک گھڑی آتی ہے، جس گھڑی کے اندر دعا قبول ہوتی ہے. صرف ایک گھڑی. 7 دنوں کے اندر ایک گھڑی آتی ہے. اور وہ دن کون سا ہے؟ بولو نا یار. وہ دن جمعے کا دن ہے. اس کے علاوہ نہیں کوئی، میں نے تو نہیں پڑھا کچھ بھی ایسا. صرف جمعے کے روز ایک گھڑی آتی ہے، جس گھڑی اللہ کی بارگاہ میں انسان دعا کرتا ہے، اس کی وہ دعا قبول ہوتی ہے. اور اس کے برعکس رات، ہر رات کو، بخاری شریف کی حدیث پاک، ہر رات کو اللہ رب العزت رات کے آخری پہر، یہ جو ابھی شروع ہو چکا ہے، ہر رات آخری پہر اللہ رب العزت آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ مانگو، جو کچھ مانگتے ہو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. ہفتے کی ہر رات کے آخری پہر میں، آخری وقت میں ایک گھڑی آتی ہے جس میں اللہ رب العزت اعلان فرماتا ہے، بخشش مانگو بخشش دوں گا،
गुनाहों से छुटकारा मांगोगे छुटकारा दूंगा, नेकी वाली ज़िंदगी मांगोगे नेकी वाली ज़िंदगी दूंगा, औलाद मांगोगे औलाद दूंगा, रिज्क मांगोगे रिज्क दूंगा, इज्जत मांगोगे इज्जत दूंगा, घर बार मांगोगे, जो कुछ मांगोगे। लेकिन रात के पिछले पैर, अद्धी राती रहमत रब दी, करे बुलंद आवाजा, बख्शन मंगन वाले कारण खुला है दरवाजा। ये आम दिनों की बात है। लेकिन जब आज की जो रात है ना, शाबान की 15वीं रात, आज की रात, रात के आखिरी पैर नहीं, रात के आखिरी पैर नहीं। आप बोलेंगे आम रातों के अंदर और शबे बारात के अंदर फर्क क्या है? फर्क ये है कि आम रातों के अंदर रात के आखिरी पैर में अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान दुनिया पर नजूल फरमाता है, और ये शाबान की जो 15वीं रात आती है, सरे शाम सूरज गुरूब होते ही, सूरज गुरूब होते ही आसमान दुनिया पर वो नजूल फरमा कर ऐलान फरमाता है कोई बख्शिश तलब करने वाला, है कोई मांगने वाला, है कोई सवाल करने वाला, है कोई मुझसे मांगने वाला। और फिर हदीस पाक में आता है कि जिब्रील अमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आज की रात हाजिर हुए और हुजूर से अर्ज की, हुजूर अपना सर आसमान की तरफ उठाइए। आसमान की तरफ उठाया तो पूछा जिब्रील ये कौन सी रात है? अर्ज की हुजूर ये शबे बरात है, ये शबे बरात है। जिब्रील क्या होता है इस रात में? हुजूर इस रात को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी शान के मुताबिक सरे शाम आसमान दुनिया पर नजूल फरमाता है और पुकारता रहता है, निदा देता रहता है, बुलाता रहता है अपने बंदों को कि मुझसे मांगो। जिब्रील कब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात अपने बंदों को पुकारती रहती है इस रात को? कब तक, किस वक्त तक? तो जिब्रील अमीन अर्ज कहते हैं या रसूलल्लाह सुबह होने तक, सुबह होने तक अल्लाह पुकारता रहता है, हल मिन मुस्तगफिरिन, है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला? ये वो रात है जो मांगने की रात है, आहोजारी की रात है, गिरियाजारी की रात है, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर रो कर आज मांगने की रात है। और तफवीज़ अमूर का क्या माना है? तफवीज़ अमूर का क्या माना है? अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे साल के अमूर, मौतो हयात के फैसले, रिज़्क़ के फैसले, इज्जत व जिल्लत के फैसले, तंग दस्ती और फराग दस्ती के फैसले आज की रात अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा देता है और सारे अमूर तफवीज कर देता है जो काम करने वाले हैं। कारकुनाने क़ज़ा व क़दर के हवाले सारे अमूर कर दिए जाते हैं। हदीस पाक में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत सारे लोग शादी ब्याह की तैयारियां कर रहे होते हैं आज की रात जो है। इससे पहले लोग अपनी शादी ब्याह की बात कर रहे होते हैं, तैयारियां कर रहे होते हैं, अपने मकानों को बना रहे होते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके नाम दुनिया से मिटा देता है और मौत के दफ्तर के अंदर उनके नाम लिख दिए जाते हैं। ये वो रात है, ये रात जाया करने वाली रात नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों के मुकद्दर लिख कर फरिश्तों के हवाले, कारकुनाने क़ज़ा व क़दर के हवाले अल्लाह कर देता है। अब कलम अल्लाह के हाथ में है, वो कादिर है, जो मर्जी लिखे, कोई पूछने वाला नहीं, और जो लिख दिया है उसको मिटा दे, कोई उसको पूछने वाला नहीं। तो आज की रात मिलकर उसकी बारगाह में हम दुआ करने वाले हैं, या अल्लाह अगर तूने जिल्लत लिखी है, कलम तेरे हाथ में कादिर है, तू जिल्लत को मिटा के इज्जत लिख दे। इसलिए आज हम जमा हुए हैं, इसलिए आज यहां जमा हुए हैं। सारे साथी आज
اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں یا اللہ اگر تو نے موت لکھی ہے تو تیرے ہاتھ میں قلم ہے، تو عزت والی حیات لکھ دے، اگر تو نے ہمارا رزق ختم کر دیا ہے تو تیرے خزانوں کے اندر کون سی کمی ہے کہ ہمیں رزق دینے سے تیرے خزانے کم ہو جائیں گے، یا اللہ تو ہمیں وسعت والا رزق عطا کر دے۔ یہ وہ رات ہے جو مانگنے کی رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کی رات ہے، ہوشیار ہو کے بیٹھنا ہے، دعا کرنی ہے، ہم نے حاضر ہو کے بیٹھنا ہے اور پورے حضور قلب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے ہم نے۔ ایک حقائق ہے روضۃ الافکار کے اندر بزرگوں نے لکھی ہے کہ آج کی رات کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن آپ سفر پر نکلے، آپ کا گزر پہاڑوں سے ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہاڑوں سے آپ کا گزر ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ مسیح کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مسیح، عیسیٰ مسیح کہتے ہیں، اور دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں، دجال مسیح۔ مسیح کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سرعت کے ساتھ، تیز رفتاری کے ساتھ چلنے والا، اسے مسیح کہتے ہیں۔ تیز رفتاری کے ساتھ چلنے والا اسے مسیح کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رفتار کیسی تھی؟ آپ تیز رفتار تھے، اور کتنے تیز رفتار تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام بالکل 33-34 سال کی عمر میں چل کر چوتھے آسمان پر پہنچ گئے۔ سمجھ آئی بات کی کہ نہیں؟ تیز رفتاری ہے، 33-34 سال کی عمر میں اتنے تیز چلے ہیں کہ وہ چوتھے آسمان پر پہنچ گئے، اور قربان جاؤں اپنے آقا مولا کی تیز رفتاری پر۔ بس بیٹھو بیٹھو۔ عیسیٰ علیہ السلام اتنے سرعت کے ساتھ، تیز رفتاری کے ساتھ چلتے تھے کہ 34 سال میں وہ چوتھے آسمان پر، اور قربان جاؤں والضحیٰ کے چہرے والے کی رفتار پر۔ آپ 34 سال نہیں، قرآن سے پوچھو نا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات کے تھوڑے سے حصے میں ہم سب کا آقا وہاں پہنچا ہے جہاں آج تک کوئی نہیں پہنچ پایا۔ وہ عیسیٰ کی رفتار ہے، اور یہ ہم سب کے آقا مولا کی رفتار ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سفر پہ نکلے، پہاڑوں سے گزر ہوا، پہاڑوں سے گزر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا پہاڑ سے گزرتے ہوئے، پہاڑوں سے گزرتے ہوئے پہاڑ کے اندر ایک پتھر پڑا ہوا ہے بڑا، اور اس پتھر سے نور نکل رہا ہے، اس پتھر سے نور نکل رہا ہے۔ کہتے جی پتھر سے نور، ہم تو نبی کو نور نہیں مانتے، آپ پتھروں کے نور کی بات کرتے۔ اپنی اپنی بات ہے، عقل کی بات ہے، نہ مانے تو نبی کو نور نہ مانے، ماننے پہ آئیں تو جبل نور پہاڑ کو نور مانے۔ ہاں عقل ہے نا اپنی اپنی۔ اگر پہاڑ نور ہو سکتا ہے
تو میرا مصطفیٰ نور کیوں نہیں ہو سکتا؟ نورانی پتھر ہے، پتھر سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں. کیسی مصیبت تھی یہ، کعبہ بند کر دیا گیا، حرم نبوی بند کر دی، مسجدیں بند کر دی گئی. اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے معافی مانگنے کے لیے آئے. یا اللہ ہمیں اپنے گھر سے دھتکارنا نہیں تو نے، اپنے دروازے تو ہمارے لیے بند نہ کر، اپنے گھر کے دروازے ہمارے لیے کھلے رکھ تو. اس پتھر سے نور نکل رہا ہے، شعائیں نکل رہی ہیں، نور کی لاٹیں نکل رہی ہیں. تو بڑے تعجب کے ساتھ نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کی طرف دیکھا. اللہ رب العزت نے فوراً وحی بھیجی، عیسیٰ اس سے بھی عجیب بات دیکھنا چاہتا ہے، اس سے بھی عجیب بات دیکھنا چاہتا ہے. یا اللہ کیوں نہیں؟ اللہ نے حکم دیا، پتھر 2 ٹکڑے ہوا. جب 2 ٹکڑے ہوا تو اس پتھر کے اندر اللہ رب العزت نے عیسیٰ کو دکھایا کہ ایک شخص کھڑا ہے، اللہ کی عبادت میں قیام میں کھڑا ہے. اس کا نورانی وجود ہے، نورانی کپڑے ہیں، اور عصا پڑا ہوا ہے اس کا، وہ بھی نورانی، اور ساتھ ایک انگور کا درخت لگا ہوا ہے، ایک چشمہ ہے ساتھ، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قیام کی حالت میں ایک کھڑا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام حیران پریشان، یا اللہ پتھر کے اندر پھر یہ مخلوق عبادت کر رہی ہے کھڑی ہو کر، کیا معاملہ ہے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا امتی، آپ کی قوم کا فرد، وہ پتھر کے اندر کھڑے ہو کر عبادت کر سکتا ہے، زندہ رہ سکتا ہے، تو نبی پاک کا ولی امتی وہ اپنی قبر کے اندر زندہ کیوں نہیں رہ سکتا؟ جیوے 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 جتنے کمالات پہلے نبیوں کو ملے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، وہ سارے کے سارے کمالات اگر جمع کیے جائیں نا، ان کو جو کمالات ملے ہیں وہ نبی پاک کے کمالات سے ملے ہیں. اور پہلی امتوں کو جو جو کمال ملا ہے وہ سارے کمال اکٹھے کر دیے جائیں تو نبی پاک کی امت کو سارے کمال حاصل ہیں، سارے کمال حاصل ہیں. کھڑا ہو کر عبادت کر رہا ہے. بڑا تعجب ہوا، یا اللہ اس سے بھی بہتر کوئی بندہ؟ اور پوچھا کتنے عرصے سے یہ عبادت کر رہا ہے؟ فرمایا کہ 400 سال ہو گئے اس کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قیام کر کے عبادت کر رہا ہے. 400 سال ہو گئے ہیں پتھر کے اندر، وہ رزق دینے والا ہے. کہتے جی قبر کے اندر نبی زندہ کس طرح ہے؟ بیوقوف ہے لوگ، یہ بیوقوف ہے. یہ قبر کے اندر نبی کس طرح زندہ ہے؟ بیوقوف ہو. وہ خدا جو ایک کیڑے کو مٹی کے نیچے، منو مٹی کے نیچے ڈھیلے کے اندر زندہ رکھ سکتا ہے، ڈھیلے کے اندر زندہ رکھ سکتا ہے. نئی بات سمجھ آ رہی تو جا کر گاؤں میں زمین کو کھود کے ایک ڈھیلا توڑ کے دیکھ لینا، ایک چلتا ہوا کیڑا نظر آئے گا. جو خدا ایک کیڑے کو مٹی کے نیچے زندہ رکھ سکتا ہے بغیر خوراک اور آکسیجن کے، وہ اپنے نبی کو جو اس کا محبوب ہے وہ قبر کے اندر زندہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آپ سیرت پڑھتے ہیں نا، اور نبی پاک کی سیرت کے حوالے سے آتا ہے، میلاد کے حوالے سے، کہ آپ ناف بریدہ پیدا ہوئے ہیں. ناف بریدہ پیدا ہوئے ہیں. ناف بریدہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو آنت ہے نا، ناڑو نکلا ہوتا ہے، یہ آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، ناڑو نہیں تھا آپ کا. کیوں نہیں تھا؟ کیوں نہیں تھا؟ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے ناڑو سمیت، ٹھیک ہے نا بات؟ اماں جی سے پوچھ لینا، دائی صاحب سے پوچھ لینا. ہر بچہ
پیدا ہوتا ہے ناڑو سمیت، پھر اس ناڑو کو کاٹا جاتا ہے یا علیحدہ کیا جاتا ہے، جس طرح بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارا نبی ناڑو کے بغیر، اس آنت کے ناف بریدہ پیدا ہوئے ہیں۔ کیوں؟ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں سارے، مجھ سے زیادہ پڑھے ہیں آپ، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ بچہ، اور قرآن و حدیث بھی یہی کہتے ہیں، قرآن و حدیث بھی یہی کہتے ہیں کہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر اس ناڑو کے ذریعے آکسیجن لیتا ہے جو کہ اس کی حیات کے لیے وہ آکسیجن معاون ہے، اور اسی آنت کے ذریعے، اس ناڑو کے ذریعے بچہ خوراک لیتا ہے، جس سے اس کے جسم کی بڑھوتی ہوتی ہے، اس کا جسم نشو و نما پاتا ہے، بڑھتا ہے، اور تکمیل ہوتی ہے اس کے جسم کی اس ناڑو کے ذریعے۔ کیا مطلب ہے کہ کائنات کا ہر بچہ اپنی حیات کے لیے اور اپنی نشو و نما کے لیے اس ناڑو کا محتاج ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بغیر ناڑو کے پیدا کر کے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ میرا محبوب اپنی زندگی کے لیے نہ آکسیجن کا محتاج ہے اور نہ خوراک کا محتاج ہے۔ اور پھر آپ یہ بات بھی جان لیں کہ بچہ ایک خوراک کیا لیتا ہے، خوراک کیا لیتا ہے؟ کون سا بچہ؟ اچھی سارے ہی یار، سارے ہی۔ کس خوراک سے ہماری نشو و نما ہوئی ہے؟ ہم سب کی۔ جو حیض و نفاس کا گندا خون ہوتا ہے نا، حیض و نفاس کا جو گندا خون ہوتا ہے نا، اس گندے خون سے نشو و نما ہوئی ہے۔ جو فاسد خون ہوتا ہے، جو گندا خون ہوتا ہے، وہ دیا جاتا ہے ناپاک۔ یہ ہے ہماری حقیقت، یہ ہے ہماری اصل۔ اور جو بندہ اپنی اصل کو جان لیتا ہے پھر اکڑتا نہیں، وہ اکڑتا نہیں۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا نا کہ انسان تو کس بات پر اکڑتا ہے، کس بات پر تکبر کرتا ہے، کس بات پر چوڑا ہوتا ہے؟ تجھے چوڑا ہونے کا کوئی حق نہیں، تجھے تکبر کرنے کا کوئی حق نہیں، تجھے اکڑنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو بندہ 2 بار شرمگاہ سے نکلا ہو، بھلا وہ کس طرح تکبر کر سکتا ہے؟ کس طرح تکبر کر سکتا ہے؟ اور ہر بچہ جو نشو و نما پاتا ہے وہ گندے خون سے پاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات بغیر ناڑو کے، بغیر، بولو یار سبحان اللہ، بغیر ناڑو کے پیدا ہوئے ہیں کہ کائنات کا ہر بچہ ناپاک خوراک لے کر وہ بڑا ہے، اس کی نشو و نما ہوئی ہے۔ اور میرا نبی اتنا پاک ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی وہ پاکیزہ خوراک لیتا رہا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر بھی وہ پاکیزہ خوراک لیتے رہے ہیں۔ ہم سب کیا اتنے پاک ہیں، ہمارے آقا مولا اتنے پاک ہیں۔ کتنے پاک ہیں ہمارے آقا، کتنے پاک ہیں؟ واللہ باللہ آج کی رات کی قسم، آج کی رات کی قسم، وہ اللہ جو جس نے محبوب کو بنایا ہے، آسمان دنیا پر نزول کر چکا ہے، اس اللہ کی عزت کی قسم، کعبہ اتنا پاک نہیں جتنا مصطفیٰ پاک ہے۔ کعبہ اتنا پاک نہیں
جتنا ہم سب کا آقا پاک ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ایک وقت تھا، آپ تاریخ پڑھتے رہتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں آپ، تاریخ پڑھتے رہتے ہیں، ایک وقت تھا کہ کعبے کے اندر 360 بولو نہیں یار، این جوف کعبہ، کعبے کے اندر 360 بت تھے، اور بت کون ہیں؟ ناپاک، نجس ہیں، بت نجس ہیں۔ این کعبے کے اندر 360 بت جو نجس ہیں وہ کعبے کے اندر ہیں، اور ہم سب کے آقا مولا کا جو کعبہ دل ہے نا، ان کی ساری زندگی میں ایک لمحہ بھی، ایک دقیقہ بھی ایسا نہیں آیا کہ نبی پاک کے کعبہ دل کے اندر اللہ کے سوا کوئی دوسرا ہو۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ یار۔ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ آپ کے کعبہ دل کے اندر رب کے سوا کوئی اور آیا ہو۔ اتنا پاک ہے ہمارا نبی۔ 400 سال سے عبادت کر رہا ہے وہ، 400 سال سے عبادت کر رہا ہے، مسجد پتھر کے اندر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی 400 سال عبادت کر رہا ہے۔ رائی تو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، رائی تو موسیٰ ہوا قائم یصلی فی قبرہ، نبی پاک نے فرمایا کہ میں جب جا رہا تھا نا براق پہ سوار ہو کے جا رہا تھا نا، تو میں نے دیکھا کسیب احمر میں سرخ ٹیلوں کی وادی میں موسیٰ اللہ کے نبی کو دیکھا، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، وقائم یصلی فی قبرہ۔ اگر موسیٰ علیہ السلام وہ اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وقت ہے نا آپ کے پاس؟ یہ جو واقعہ ہرہ ہے نا، واقعہ ہرہ، تاریخ کی سیرت کی ساری کتابیں آپ کھولیں، تاریخ کی ساری کتابیں، جو بھی کتاب تاریخ کی لیں گے اس کے اندر واقعہ ہرہ ہے۔ واقعہ ہرہ کیا ہے؟ جب یزید پلید لعین کی حکومت آئی نا، تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد اس نے ایک کعبے پر حملہ کیا، غلاف کعبہ کو جلایا، اور پھر مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے، مسجد نبی کے اندر گھوڑے باندھے گئے، وہ گھوڑے وہی لید کرتے، پیشاب کرتے، استبل بنایا گیا مسجد نبی کو، حرم نبوی کو، تو بند کر دیا گیا۔ تو حضرت سعید بن مسیب تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ جب بند کر دیا گیا نا، اب کوئی مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، نماز نہیں ہو سکتی، یہ مسجدوں کو بند کرنا یہ یزید کا کام ہے۔ ہاں جی، تاریخ بتاتی ہے نا میں۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں چاہتا نہیں تھا کہ میں اپنے آقا مولا کے روضے سے قبر سے جدا ہوں، تو میں نے اپنے آپ پر دیوانگی طاری کی، یعنی میں پاگل بن گیا، دیوانہ بن گیا، پاگل بن گیا۔ اور ایسے دیوانے کی دیوانگی پر لاکھوں عقلیں قربان۔ میری دیوانگی عقل و خرد سے لاکھ اچھی ہے،
میری دیوانگی عقل و خرد سے لاکھ اچھی ہے کہ دنیا کی زبان مجھے تیرا دیوانہ کہتی ہے. جو عشق نبی میں مست ہوا، کیا بات ہے اس مستانے کی، کیا بات ہے اس. ہر گام پہ سو سو عقل فدا، ہر گام پہ سو سو گو شکل تو ہے دیوانے کی. آج دیوانے بن کے نا، نبی پاک کے دیوانے بن کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے آج. اور اس دیوانگی کے بغیر کچھ نہیں ملتا جب تک بندہ دیوانہ نہ ہو. تو حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو پاگل ظاہر کیا، ایسی حرکتیں کی کہ لوگ کہیں کہ پاگل ہے یہ، اور انہوں نے مجھے پاگل سمجھ کے، دیوانہ سمجھ کے، مجنون سمجھ کے مجھے چھوڑ دیا. یہ ایسی حرکتیں کا، اس کو رہنے دو اندر ہی، باقی سب کو نکال دو، دیوانے کو اندر ہی رہنے دو، دیوانے کو اندر ہی رہنے دو. اب دروازے بند ہو گئے. کہتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم، جب نماز کا وقت ہوتا گنبد خضرا کے اندر سے، نبی پاک کی قبر انور سے اذان کی آواز آتی، اور جب اذان ہو جاتی تو اس کے بعد تکبیر کی آواز آتی، اور میں نبی پاک کی ذات کے ساتھ کھڑے ہو کر، ابو بکر اور عمر کے ساتھ کھڑے ہو کر ساتھ نماز پڑھتا. میں ساتھ نماز پڑھتا. 400 سال وہ نماز پڑھتا رہا پتھر کے اندر. تو عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ اس سے بھی کوئی عزت والا، اس سے کوئی اچھا بندہ، کوئی اور بہتر بندہ 400 سال پتھر کے اندر تیری عبادت کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا، میرے عیسیٰ تو روح اللہ ہے نا، یہ تیرا امتی ہے، اس کی یہ شان ہے. تجھے میں اپنے محبوب کے امتی کی شان بتاتا ہوں. محبوب کی بات نہیں کرتا، میرا ایک یار ہے، مطلع الانوار ہے، سر الاسرار ہے، مکے کا شہر یار ہے، مدینے کا تاجدار ہے، اس امت کا غمخوار ہے، احمد مختار ہے. میں اس محبوب کی بات نہیں کرتا، محبوب کے امتی کی بات کرتا ہوں. وہ امتی کی بات کیا ہے کہ میرے محبوب کا امتی جو شعبان کی 15ویں رات کو جاگتا ہے، وہ ایک رات کو جاگتا ہے، اور اسے جو ثواب ملتا ہے 400 سال کے راتوں کے جاگنے کا ثواب ملتا ہے. یہ وہ رات ہے آج کی. چلو پھر باہر گھومیں پھریں، پان کھائیں اور سگریٹ پئیں اور جا کر سو جائیں، بوتل پی کے، سٹرنگ پی کے سو جائیں، یا گھومیں پھریں. یہی ہے نا، یہی میرے نوجوان کر رہے ہیں نا. جب ایسی راتیں آتی ہیں، کچھ لوگ ایسے آ گئے ہیں نا، کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں جاگنے کی، یہ شب برات کو جاگنا بدعت ہے. بے وقوفو، جاگنا بدعت ہے؟ آپ حدیث کی ساری کتابیں پڑھیں، ہر حدیث کے اندر باب قیام اللیل ہے، راتوں کو جاگنے کا، کھڑے ہونے کا. پتہ نہیں کیا کس طرف قوم کو لے کر جا رہے ہیں. اگر مسجد میں نہیں آئیں گے، اللہ کے گھر میں نہیں آئیں گے، تو پھر وہ بازاروں میں بیچارے گھومیں گے نا. 400 سال کی عبادت ایک طرف، اور آج کی رات جو اخلاص نیت کے ساتھ لوجہ اللہ، فقط اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنے گناہوں کو لے کر، گناہوں کو یاد کر کے، ساری زندگی کے گناہ لے کر، شرمندہ ہو کر، نادم ہو کر، آہوزاری کرتے ہوئے، گریہ زاری کرتے ہوئے، نادم و شرمندہ ہو کر، توبہ ہو کر، ایک بار جو اللہ کو کہتے ہیں یا رب، تو آواز آتی ہے لبیک لبیک لبیک. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یا اللہ، اگر تیرا نیکوکار بندہ جو تیرا
نیک بندہ ہے، اگر وہ تجھے یا رب کہتا ہے تو تو کیا جواب دیتا ہے؟ تو کیا جواب دیتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ جب کوئی میرا نیک بندہ گناہوں سے دور رہنے والا جب وہ مجھے کہتے ہیں نا یا رب، تو میں کہتا ہوں لبیک لبیک۔ یا اللہ تیرا کوئی گنہگار بندہ جب تجھے کہتا ہے یا رب، تو اللہ فرماتا ہے موسیٰ جو نیکوکار ہے نا میں اس کو ایک بار لبیک کہتا ہوں، اور جو گنہگار ہے اس کو 2 بار لبیک لبیک کہتا ہوں۔ لیکن یہ بات ہے موسیٰ علیہ السلام کی امتی کی، محبوب کی امتی کی یہ بات نہیں ہے، نبی پاک کے گنہگار امتی کی یہ بات نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب اگر تیرا گنہگار امتی ایک بار گریہ زاری کرتے ہوئے نادم و شرمندہ ہوتے ہوئے ایک بار مجھے یا اللہ کہتا ہے، محبوب تیری وجہ سے میں رب ہو کر 70 بار اسے یا عبدی یا عبدی یا عبدی یا عبدی یا عبدی یا عبدی، اور میرے بندے بتا کیا چاہتا ہے، کیا مانگتا ہے، تیرا رب تجھے دینے کے لیے تیار ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رب منزل ہی نہیں، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ آج کی رات کی یہ شان ہے جس رات کو ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اور پھر اکٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ دعا کے لیے۔ کوئی اور مقصد ہے؟ کوئی بولو یار، کوئی اور مقصد؟ اسی لیے آئے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ آج بخشش کی رات ہے، عطا کی رات ہے، تفویض امور کی رات ہے، معاملات لکھنے کی رات ہے، آگے حوالے ہونے کی رات ہے۔ چلو اکٹھے ہو جاتے ہیں، مل کر دعا مانگے۔ کوئی شاید ایک بندہ پورے مجمع میں بخشا ہوگا تو اس کے صدقے میں ہماری بھی بخشش ہو جائے گی۔ دعا کے لیے آج کی رات دعا مانگنے کی رات ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب میرے بندے محبوب اذا سالک عبادی انی فانی قریب، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں، آپ سے پوچھیں میرے بارے میں، انی میرے بارے میں آپ سے سوال کریں، تو پھر آپ انہیں کہہ دیجئے فانی قریب ہوں، میں قریب ہوں۔ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال، ڈائریکٹ سوال کرنے کا مطلب ہی کوئی نہیں، اللہ پیغام دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ بندوں کو چاہیے کہ اگر میرے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، میری ذات کے بارے میں، میری صفات کے بارے میں، میرے اسماء کے بارے میں، میری رحمت کے بارے میں، میری بخشش کے بارے میں اگر کوئی بندہ جاننا چاہتا ہے، اذا سالک عبادی انی، اگر تم جاننا چاہتے ہو میری رحمت کیا ہے تو مجھ سے نہ پوچھو، میرے محبوب سے پوچھو۔ اذا سالک، جب تجھ سے پوچھے، آپ سے سوال کریں میرے بندے، تو پھر آپ فرما دیجئے کہ وہ رب بڑا قریب ہے، وہ رب بڑا قریب ہے۔ یہاں علماء تشریف فرما ہیں، یہاں قرب سے مراد نہ قرب مکانی ہے اور نہ قرب زمانی ہے، یعنی وہ زمان اور مکان سے پاک ہے، وہ زمان اور مکان سے پاک ہے۔ یعنی کہ قرب مکانی کیا ہے کہ ایک جگہ ہے وہ آج آسمان دنیا پر نزول کیے ہوئے ہے تو باقی جگہ نہیں ہے، یہ مطلب نہیں اس کا۔ مشرق میں ہے تو مغرب میں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ قرب کا معنی ہے۔ مشرق والوں کے قریب ہے تو مغرب والوں کے قریب نہیں ہے، بعید ہے ان سے، یہ معنی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس طرح کے قرب و بعد سے پاک ہے۔ اور قرب زمانی کیا ہے
یعنی جو 10,000 سال پہلے لوگ تھے یا 1400 سال پہلے لوگ تھے ان کو تو قرب حاصل ہے اور آج حاصل نہیں، یا آج اللہ ان کے قریب ہے ان کے قریب نہیں تھا، ان کے ساتھ بود ہے، تو یہ بھی نہیں۔ اس کی رحمت، اس کا علم، وہ اپنے علم کے حوالے سے، اپنی رحمت کے حوالے سے قریب ہے کہ تم اگر میری ذات کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو، صفات کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو، اسماء کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو، میری رحمت کو جاننا چاہتے ہو، تو میرے محبوب سے پوچھو، اس سے سوال کرو، کیونکہ میری ذات کو میرے محبوب جتنا کوئی نہیں جانتا، جتنا میرا محبوب مجھے جانتا ہے کوئی نہیں جانتا، اور جتنا میں محبوب کو جانتا ہوں اتنا اور کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے یہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ جب تم سے سوال کیا جائے، محبوب آپ سے پوچھا جائے میرے بارے میں، تو میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں بڑا قریب ہوں۔ اور جب میرے بندے دعا کریں نا، جب میرے بندے دعا کریں تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں، اور بندوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ نے حکم دیا ہے، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا نا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے، دنیا داروں سے مانگو گے نا تو دنیا دار ناراض ہو جائیں گے، اور اگر اللہ سے مانگیں گے نا تو اللہ خوش ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اسے خالی ہاتھ لوٹاؤں، مجھے شرم آتی ہے کہ خالی ہاتھ لوٹا دوں اسے۔ وہ خالی ہاتھ نہیں اٹھاتا، دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ کس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے؟ اپنے ہر بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا، کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اللہ اس کی شان کے یہ لائق ہی نہیں کہ دعاؤں کو رد کر دے کہ میں نے تجھے دیتا، نہ 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 نہ، یہ تو وہ کہے نا میں نہیں تجھے دیتا جس کے خزانوں کے اندر کمی ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا ہر بندے کی قبول ہوتی ہے، لیکن 3 معاملے ہوتے ہیں، یا تو اسی وقت قبول ہو جاتی ہے جب انسان دعا کرتا ہے، یا پھر اس دعا کو مؤخر کر دیا جاتا ہے کسی اور وقت کے لیے، آخرت کے لیے۔ بندہ مانگتا ہے یا اللہ دنیا کے اندر بہتا مال دے دے، اللہ جانتا ہے کہ بہتا مال دیں گے تو پھر یہ برے کام شروع کر دے گا، تو اللہ چاہتا ہے اس کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے وہ بہتا مال نہیں دیتا، اور اس کے بدلے میں جنت کی نعمتیں اس کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ اور تیسری بات، بندہ مانگتا ہے، کچھ مانگتا ہے تو اللہ رب العزت وہ جو چیز طلب کر رہا ہوتا ہے اس سے بہتر کوئی چیز اس کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، رکھ دیتا ہے۔ دعا رد نہیں جاتی کسی کی بھی۔ اب دعا مانگنے کے آداب ہیں، دعا مانگنے کے آداب ہیں۔ دعا اللہ سے مانگتے ہیں ہم، دیتا سب فقط اللہ ہے۔ یہ الزام دیا جاتا ہے کہ کسی اور سے مانگتے ہیں، دینے والا حقیقی طور پر فقط اللہ ہے۔ کہتے ہیں جی یہ سنی بریلوی جو ہے مشرک ہیں، یہ ولیوں سے مانگتے ہیں۔ بھئی اگر ہم ولیوں سے مانگتے ہیں، تم بھی تو سرمایہ داروں سے مانگتے ہو نا، مسجد کے لیے چندہ مانگنا جائز ہے؟ پھر وہ بھی تو غیر اللہ ہی ہے نا۔ دینے والا فقط اللہ ہے، اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن ہمارا طریقہ کیا ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں اس کے پیاروں کے وسیلے سے۔ دعا اللہ سے مانگتے ہیں، دعا مانگنے کے آداب ہیں، قبولیت کے آداب ہیں۔ آپ احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں، علماء نے اور محدثین نے بڑی پڑھی ان کی کتابیں کہ دعا کب مانگنی چاہیے، کس وقت دعا قبول ہوتی ہے، کیسے مانگنی چاہیے۔ علماء نے، محدثین نے احادیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائیں، دونوں ہاتھ اٹھائیں، تھوڑا سا اس کے اندر وقفہ رکھیں، دونوں ہاتھوں کے درمیان، ہاتھ کے اوپر ہاتھ نہ رکھیں،
تھوڑا وقفہ رکھیں اور یہ جو ہاتھ کی ہتھیلی ہے یہ آپ کے چہرے کی طرف ہو، الٹے ہاتھ سے نہیں دعا مانگتے، سیدھے ہاتھ سے، ٹھیک ہے؟ دعا مانگیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک دن باہر نکلے تو نبی پاک نے دیکھا ایک شخص دعا کر رہا ہے اور آہوزاری ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کے ساتھ دعا کر رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہو کر اس کی دعا کو سنتے رہے، اسے دیکھتے رہے۔ تو آپ نے فرمایا صحابہ اگر اس نے دعا پر مور لگا دی نا تو اس کی دعا قبول ہو گئی ہے، جو اس کا انداز ہے مانگنے کا، اس کی دعا قبول ہوگی۔ تو عرض کی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے یا رسول اللہ یہ دعا کی مور کیا ہے؟ فرمایا آمین، آمین کہنا یہ دعا کی مور ہے۔ یعنی جب دعا کی جاتی ہے تو انسان آمین کہے، بلند آواز سے آمین کہے، عاجزی انکساری کے ساتھ آمین کہے۔ جس دعا پر آمین کہی جاتی ہے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ کے گھر میں رات کے آخری پہر میں جب انسان دعا کرتا ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ اب دعا کا وقت ہو چکا ہے، دعا کا وقت ہو چکا ہے۔ آؤ تھوڑی دیر کے لیے اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کو لے کر ایک دوسرے کو دیکھنے کی بجائے اپنے من کے اندر دیکھیں، اپنی خلوت کے اندر دیکھیں، جو ہم نے خلوت کے اندر گناہ کیے ہیں وہ سامنے رکھیں۔ آج اللہ بخشنے والا ہے، وہ بار بار پکار رہا ہے۔ سارا سال ہم پکارتے ہیں، آج کی رات وہ ہمیں پکار رہا ہے۔